ریاست پاکستان کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی سازش بے نقاب، اپنے ہی پرنسپل سیکرٹری نے سازشی بیانیہ زمیں بوس کر دیا۔ تاریخ اسلام اور جمہوریت کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا واقعہ ہے جس میں ریاست کا سب سے بڑا علمبردار ریاست مخالف سازش کرتا پکڑا گیا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جہاں ریاست کا اپنا سربراہ ریاست مخالف سازش کرتے پکڑا گیا ہو؟ امریکی سازش کا بیانیہ اور یہ کہنا کہ جنرل باجوہ نے سازش کی، میر جعفر صادق جیسے القابات دینا اور الزام در الزام لگانا کون سی جمہوریت ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف سازش کر سکتا ہے؟ اعظم خان کوئی عام کارکن نہیں اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کا کوئی سابق رہنما ہے، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بندہ خاص ہے۔ یہ آدمی عمران خان کا عکس ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے اپنے وزیروں کا کہنا تھا کہ حکومت تو اعظم خان اور شہزاد اکبر چلاتے تھے اور خان ان کی سنتا ہے۔ آج اعظم خان کے انکشافات جو چیئرمین پی ٹی آئی کے یار خاص نے کیے، اس پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، پھر ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان سے بھی معافی مانگنی چاہیے جن پر اس نے بے بنیاد الزامات لگائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے آخر ایسا کیوں کیا؟ وہ استعفیٰ دے سکتے تھے، اسمبلیاں تحلیل کر سکتے تھے، اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، مگر یہی راستہ کیوں چنا؟ ملک پر اس کی اس گھناؤنی سازش کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ جب امریکہ جیسی حکومت پر ایک وزیر اعظم ریاست کا سربراہ جھوٹی سازش کا الزام لگاتا ہے تو اس کی قیمت آنے والے وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ اور ملک کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی سلامتی اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حساس ترین معاملات پر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے بار بار غلطی کی ہے، لیکن سب سے بڑی سفارتی غلطی سائفر تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے جس طرح سائفر کا یہ بیانیہ بنایا اور اس بیانیے سے بار بار یو ٹرن لیے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اعظم خان نے جو کچھ بتایا اور جو کچھ سابق وزیر اعظم نے کیا، اس پر ریاست پاکستان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سنگین غداری کے خلاف ایک اعلیٰ سطح کی انویسٹیگیشن کروائے جو پاکستان کو ناتلافی ہونے والے نقصان کی تفتیش کرے۔ مفروضی بیرونی سازش کا ڈھونگ رچا کر پاکستان کو سفارتی نقصان پہنچا کر پھر کہنا شروع کر دیا سائفر کا معاملہ پیچھے رہ گیا ہے، اب الزام نہیں لگاؤں گا۔ ان کے جھوٹے بیانیے سے ملک کو جو سفارتی نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آڈیو لیکس پر عمران خان نے سائفر کے معاملے پر من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ بنایا اور اعظم خان سے مل کر اس پر کھیلنے کی بھی منصوبہ بندی کی۔ پاکستانی سفارتکار حیران اور ششدر تھے کہ ایک خفیہ مراسلہ کیسے پاکستان کی سیاست کا قضیہ بن گیا۔ دنیا بھر کے سفارتکاروں کا پاکستان پر اعتماد ٹوٹا کہ ایک خفیہ مراسلہ کیسے پبلک کیا گیا۔ اپنی کابینہ سے اس کو منظور کروا کے چیئرمین پی ٹی آئی نے مراسلے کی کاپیاں بھیجیں، جلسے میں لہرایا اور عوام کو دکھانے پر بھی بجد رہے۔ اس پر ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے مطابق قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس سائفر کی سازش بے نقاب ہونے سے اب یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کا اب ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور جو بھی اس کا ساتھ دے گا وہ بھی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔